تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی، تیری قبر کے اندر علی، تو مسلمان ڈائریکٹ پہنچ رہے تھے اللہ کے طرف، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے بھیج دیا رسول کے پاس کہ رسول کی مانو، رسول سے محبت کرو۔ متوجہ، رسول نے پلٹا دیا علی کی طرف، کہا جس نے علی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کری۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ سے بات چلی، اللہ پہ رک گئی۔ اسے بولتے ہیں منطق میں دور، اور خصوصاً بولا جاتا ہے دور مسرہ۔ منطق کی گفتگو ہے، یعنی جہاں سے گفتگو چلی تھی وہیں پہ جا کے رک گئی، نتیجہ نہیں نکلا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم، انہوں نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ نے کہا کہ رسول سے محبت کرو تو اس سے محبت ہوگی، رسول نے کہا اگر علی سے کرو گے تو اللہ سے ہو جائے گی۔ پھر پلٹا رہا ہوں بات کو، ایک لفظ میں توجہ کیجیے۔ مسلمان ڈائریکٹ پہنچے اللہ کے پاس، ہم تجھ سے محبت کرتے، اللہ نے کہا خبردار رسول سے محبت کرے تو اس سے ہو جائے گی۔ اب رسول نے کہا جو علی سے محبت کرے گا اس کی خدا سے محبت ہو جائے گی۔ پروردگار یہ مومنین کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ویسے یہ مسلمان قرآن سے اتنا بچتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اوپر سے تم نے آیتوں میں ایسے پھنسا دیا کہ بیچارہ پھنستا پھنستا یہ طواف کرتا کرتا اتنا کرنے لگا کہ قرآن سے بچ کے گھروں میں بیٹھ گیا۔ آج قرآن کے ان کے گھر کے اندر قرآن کے اوپر اتنی خاک جمی ہوئی ہے، انہیں توفیق نہیں ہے کہ قرآن پڑھے۔ اے میرے معمول صلی اللہ علیہ طور پہ بتا کہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ مسلمانوں نے کہا اللہ سے محبت، اللہ نے کہا نبی سے محبت، نبی نے کہا علی سے محبت، اگر علی سے کی تو خدا سے محبت۔ کیا دنیا میں یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا نے کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ کو مانیں گے، لا الہ الا اللہ نے کہا کمپلیٹ نہیں ہوگا، پہلے محمد رسول اللہ نے کہا، لوگ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، محمد رسول اللہ نے کہا محمد نہیں بن سکتے جب تک علی کو ولی اللہ۔ ریفرنس گھوم گیا، کہا جب تک علی کو نہیں مانو، علی سے محبت نہیں ہے۔ پھر بات عرض کر رہا ہوں، یا اللہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم جب تجھے ڈائریکٹ مان رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ رسول کو وسیلہ بنانا کیوں ضروری ہے؟ اب رسول کے پاس گئے کہ رسول نے کہا کہ میری اتباع مت کرو، میری اتباع کرو، لیکن میری اتباع تب کرو کہ جسے میں بنا کے جا رہا ہوں حاکم اسے حاکم مانو، جسے مولا بنا رہا ہوں اسے مولا مانو۔ تو جو بھی علی سے محبت کرے گا، لفظ کو بدل کے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ نے کہا محمد رسول اللہ کو مانو، محمد رسول اللہ نے کہا علی بن ولی اللہ کو مانو۔ تو جس نے علی بن ولی اللہ کو مانا اس نے خود بخود لا الہ الا اللہ کو مانا۔ پروردگار مطلب کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کروڑوں لوگ ایسے مل جائیں گے دنیا کے اندر جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ہوں گے، لیکن علی بن ولی اللہ نہیں کہیں گے۔ لیکن پوری دنیا میں ایک بھی ایسا نہ ملے گا جو علی بن ولی اللہ کہتا ہو لیکن لا الہ الا اللہ نہ مانتا ہو۔ آج دنیا حلقے باتیں چھیڑنے والی نہیں ہے، لیکن بات آ رہی ہے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں یہ ملنگ ہو گئے ہیں اور یہ ہو گئے ہیں اور وہ ہو گئے ہیں، تو لہذا یہ اللہ کو خدا کہہ رہے ہیں۔ ارے گدھو، اس جملے کو سمجھ لو، علی ولی اللہ، وہ علی جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کو مانا تبھی تو اس کے ولی مان رہے ہیں۔ خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے اقرار ہے۔ خیر یہ آگے بھی میں درس کر رہا ہوں، تو زمانے میں اس میں لگتا ہے علی ولی اللہ کو سمجھا ہے کہ یا علی کہنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جب چاہا یا علی کہہ دیا، نہ میں نے کہا یا علی کہنے کے لیے کم سے کم مٹی کے اندر، یعنی جو ہماری طینت ہے، جو اللہ نے جس مٹی سے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مٹی کا طیب ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے، ویسے تو اللہ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن ہر آدمی طینت طیبہ سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہر آدمی پاک مٹی سے پیدا نہیں، ویسے مٹی پاک ہوتی ہے، لیکن حدیثوں میں ملتا ہے ایک طینت طیبہ ہوتی ہے، ایک خبیثہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے، پروردگار عالم نے یا علی کہنے والوں کو اصل میں طینت طیبہ سے پیدا کیا ہے۔ اب جب بات آگے تو عرض کر رہا ہوں، ایک عالم دین ہے محمد صالح، اور ان کی کتاب ہے کوکب دری، دلی کے رہنے والے ہیں۔
وہ لکھتے ہیں کہ جب انسان سے سوالات و جوابات پوچھے جائیں گے، نماز روزہ حج سواری سب کچھ ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جب جنت کی طرف جائے گا تو جنت کے جو بات سنی ہوئی ہے وہ سنا رہا ہوں، لیکن اس کا اگلا مرحلہ کے لیے مقدمہ بنا رہا ہوں اس کو، کہ جنت کا جو دروازہ ہوگا وہ جنت کے دروازے میں ایک زنجیر ہوگی، اب وہ جب زنجیر ہل رہی ہوگی تو اس سے آواز آ رہی ہوگی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، یا باری روایت دیگر اس سے آواز آ رہی ہوگی علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ، متوجہ اس سے آواز آ رہی ہوگی علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی یا علی یا علی۔ انہوں نے لکھ کے قلم روک دیا کہ صاحب جنت میں آسمانوں میں جو جنت ہے اس کی زنجیر سے آواز آ رہی ہوگی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب میں نے غور کیا کہ صاحب آسمانوں کی بات چھوڑیے، آج میں زمین پہ دیکھتا ہوں یہ آواز کہاں سے آتی ہے، تو ہر سننے والا یہی کہتا ہے کہ جب بھی یہ آواز آتی ہے تو یا شیعوں کے امام والے سے آتی ہے یا شیعوں کے مسجد سے آتی ہے۔ جیسے ہی کوئی بھی علی ولی اللہ کی آواز سنتا ہے تو بے ساختہ کہتا ہے شیعوں کی مجلس ہو رہی ہے، شیعوں کے امام والے سے آواز آ رہی ہے یا علی یا علی یا علی۔ تو صاحب یہی لوگ جب جنت میں جائیں گے اور جنت کے دروازے سے آواز آئے گی یا علی تو کہیں گے ادھر لگاؤ یہ تو شیعوں کا امام پارا لگا۔ خدا سلامت ہے متوجہ۔ تو جہاں سے انسان کی عادت ہو جاتی ہے نا کہ مثلا صبح ہمارے کان میں آوازیں آنے لگے، پوچھے صاحب کی آواز آ رہی ہے تو کہیں گے صاحب وہ بھجن ہو رہا ہے، تو انسان جب بھی صبح اٹھے گا اور وہ سیم آواز آئے گی تو کہے گا بھجن ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کان اس چیز کی عادت کر گئے ہیں۔ اب متوجہ، اب جیسے ہی لوگ یا علی کی یا علی جن ولی اللہ کی آواز سنتے ہیں تو بے ساختہ سے نکلتا ہے کہ شیعوں کے یہاں مجلس ہو رہی ہے، کہتے ہیں شیعوں کے امام باڑے سے آواز آ رہی ہے، تو جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے وہ اسے امام باڑا کہہ دیتے ہیں، تو ان کی عادت ہو گئی ہے، تو وہ جب جنت کی زنجیر سے آواز سنیں گے علی جن ولی اللہ یا علی کی تو کہیں گے یہ بھی لگ رہا ہے امام باڑا ہے، یہ بھی لگ رہا ہے۔ تو آپ جملہ سنیے، اب جنہیں علی ولی اللہ کی آواز اتنی پسند آئے، جنہیں یا علی کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے، میں نے ابھی سنا کہ صاحب مجالہ گئے بستی سے، وہاں سید نگلی میں مثلا وہاں آواز آنے لگی کس کی؟ یا علی یا علی کی یا علی کی، فوراً میں ساختہ رکے مومنین کہ چلو امام باڑے میں چل رہے ہیں، چلو امام باڑے میں چل رہے ہیں۔ تو جنہیں یا علی کی آواز اتنی پسند ہے کہ جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو خود بخود اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ اس امام باڑے میں آنے کا فائدہ کیا ہے، اس آواز سے اتنی محبت ہو گئی کہ زمین میں آتی ہے تو ہمیں امام باڑے تک لے جاتی ہے، آسمان سے آئے گی تو ہمیں جنت تک لے جائے۔ عادت ہونی چاہیے یا علی کہنے کی، اور عادت ہونی چاہیے یا علی سننے کی، اس لیے کہ زمانہ یا علی یا علی یا علی یا علی حسن نہیں ہوتا۔ ذمہ داری سے لیا کہتا صاحب علی کے آگے یا کیسے لگا سمجھے، اللہ کے آگے لگائیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کیا یوں کہوں، یہ پڑھے لکھے جاہل لوگ، یہ پڑھے لکھے پڑھ لوگ جنہیں عربی گرامر قاعدہ نہیں آتا، وہ ہم سے کہتے ہیں یا علی نہ کہو یہ شرک ہے، یا علی نہ کہو یہ بدعت ہے۔ بھائی متوجہ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اللہ کے آگے یا لگا سکتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب قرآن اٹھائیے، انہوں نے قرآن اٹھایا، میں نے کہا 23واں پارہ نکالیے، 23واں پارہ نکالا، میں نے کہا سورہ سواد نکالیے، سورہ سواد نکالی، میں نے کہا ذرا اس کی آیت نمبر 75 پڑھ کے سنائیے، تو پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابلیس قال یا ابلیس قال
مائک بیچ میں آ رہے ہو؟ یا علی کہتے ہوئے موت آ رہی ہے؟ کہا نہیں یا علی تو ہم تب کہیں کہ جب قرآن میں یا کا مطلب ہے ندا، یا کا مطلب ہے پکارنا، یا کا مطلب ہے کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، تو کیا ضرورت ہمیں علی سے مدد مانگے؟ ہم تو سیدھا اللہ سے مانگ لیں گے نا، ہم تو یا اللہ کہیں گے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو یا اللہ کہیں گے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو یا اللہ کہیں گے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اما اللہ سے مانگو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے مانگو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے مانگو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ میں نے کہا کس نے منع کیا؟ ارے زندگی بھر نہیں، مرتے دم تک کہتے رہو اللہ سے مانگو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن عقل کے اندر یہ تو بتا کہ اللہ کے ہاتھ ہے کہاں؟ پھر میں آپ کو اور قریب آنے سمجھتا ہوں، کہا تم یا علی مدد کہہ رہے ہو، کیا دلیل ہے کہ علی سنتے؟ میں ایویڈنس پیش کر رہا ہوں ذات کے نام میں، کیا دلیل ہے کہ علی سنتے؟